لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھا اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزاریں یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی آپ کی۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پڑوں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جس کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے اور اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ جو لوگ خود سے زیادہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنا آپ کاٹ کے لوگوں کو مکمل کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ سامنے والا تو کبھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے آپ میں کھوکھلے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں آپ کا ضبط کانچ کی چوڑی سے بھی زیادہ نازک ہو جاتا ہے، اور ایک ذرا سی بات ہی آپ کی ذات کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ منظر کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔
جب جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے۔ تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں، یا ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شے ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے۔ اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا۔ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم پانے کی کوشش نہ کرو۔ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو تم کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی، وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں ہی اپنی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ واقعی حقیقت ہے، جب مان ٹوٹ جائیں تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموشی سے ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ وہ سارے لوگ جن کی تمہیں فکر رہتی ہے، کیا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارا فیصلہ سنایا ہے؟ کیا اللہ نے ان سے تمہارے لیے مشورہ مانگنا ہے؟ آسمانوں کا رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹایا کرتا۔ انسان گرنے سے پہلے تھام لیا جائے تو شکر کہاں کرتا ہے؟ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔